بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على عباده الذين اصطفى، سلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وارض عنه رضا لا تسقط بعده. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل بسنته وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ جل جلالہ وعم والہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے آج ہمارا قرآن مکمل فرمایا. آج کا دن رمضان کے فضائل سنانے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا دن احتساب اور عزائم کا دن ہے. آج کا دن احتساب اور عزائم کا دن ہے. احتساب تین چیزوں کا. اللہ پاک نے رمضان مبارک کا مہینہ دیا تھا، اور رمضان مبارک کا مہینہ اتنا اہم اور قیمتی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شفیق اور رحیم ہونے کے باوجود، اپنی امت پر شفقت کرنے کے باوجود، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب رمضان مبارک کی ناقدری پر بددعا دی تو پھر آپ علیہ السلام نے اس پر آمین کہا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک اور برباد ہے میرا آپ کا وہ امتی جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملا اور اس نے اللہ کو راضی کر کے اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرائی. آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا آمین. رمضان مبارک کے مہینے میں مغفرت کے اعمال کیا تھے یہ بھی آپ علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا. 3 عمل ہے، اور ان 3 چیزوں کو دیکھ کر ہم میں سے ہر آدمی اپنی ذات کا احتساب کرے گا، اپنی ذات کے بارے میں غور کرے گا. یہ 3 عمل اگر میری زندگی میں پائے جا رہے ہیں تو سمجھو یہ رمضان کا مہینہ میرے لیے مغفرت کا مہینہ ہے. اور اگر یہ 3 اعمال میں میرے اندر میں کمی ہے تو جتنی کمی ہوگی اتنا میں مغفرت کے اعتبار سے کم ہوں گا. آپ علیہ السلام نے حدیث پاک میں یہ فرمایا من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک طرف آپ علیہ السلام نے بددعا دی کہ رمضان کے مبارک مہینے کی جو قدر نہ کرے وہ برباد ہو، ہلاک ہو، تو دوسری طرف آپ علیہ السلام نے مغفرت کے، اس کے کامیاب ہونے کے اعمال بتا دیے کہ من صام ایمانا و احتسابا، کہ اگر کسی نے رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ پر ثواب کی امید کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں اگر رمضان کے روزے رکھے تو اس بندے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے. غفر. تو مغفرت کا ایک عمل بیان کیا رمضان کے روزے رکھنا. ہم میں سے ہر آدمی اپنی ذات کے بارے میں محاسبہ کرے کہ پہلا یہ سوال ہمارے سامنے آیا رمضان کی مغفرت کے بارے میں، میرے سوال کے جواب میں رائٹ ہے یا کچھ اور ہے؟ اگر پورا غلط ہے یا کچھ اور غلط ہے،
ہر آدمی اپنی ذات کے بارے میں محاسبہ کرے کہ پہلا یہ سوال آقا نے آپ علیہ السلام نے بتا دیا یہ چیز میرے اندر میں ہے یا نہیں۔ نمبر 2 آپ علیہ السلام نے فرمایا من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر۔ آقا نے فرمایا جس آدمی نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، تراویح کا اہتمام کیا تو اس کی مغفرت ہوگی۔ یہ دوسرا پوائنٹ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، رمضان کے مہینے میں ہم اپنی مغفرت کی چیز تراویح کا اہتمام۔ آج کا دن احتساب کا دن ہے کہ میں نے تراویح پڑھی یا نہیں، تراویح کے معاملے میں نے کتنی تراویح کا اہتمام کیا اور کتنی تراویح میری چھٹ گئی، میں نے مغفرت کا کام کیا ہے یا میں نے آپ علیہ السلام کی بد دعا لینے کا میں نے کام کیا ہے۔ بھائیوں دنیا تو گزر جاتی ہے، کس کو مزہ نہیں آتا ہوٹلوں پر جا کر کے بیٹھ کر چائے پینے میں، کس کو مزہ نہیں آتا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے رات کو 1:45 بجے گھر آنے میں۔ جو لوگ پہلی صف میں تراویح پڑھتے ہیں ان کو بھی تو مزہ آتا ہے کہ ہوٹلوں میں جا کر کے وہ بھی چائے پیتے رہے اور وہ بھی وہاں جا کر کے کھٹے کرتے رہے، اس لیے کہ مرنا آپ کو ہے تو مرنا ان کو بھی ہے، مزہ کن کو نہیں آتا۔ لیکن بھائیوں مرنا اصل نہیں ہے، او میرے جوانوں، او بڑی عمر کے لوگوں، مرنا اصل نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کی قبر کا رشتہ کسی رشتہ داری سے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا بیٹا فاطمہ دنیا میں جو عمل کرنا ہے کر لیں، ورنہ پھر قبر میں یا آخرت میں تیرے باپ کا نبی ہونا تجھے کام نہیں آئے گا۔ آج ہم آسانی سے کہہ لیتے ہیں امام صاحب تمہارا کرتا پکڑ لیں گے، چال پکڑ لیں گے، امام صاحب ذرا خیال رکھنا۔ بھائی امام صاحب اپنی ذات کا خیال رکھے تو اچھا ہے، وہاں تو امام صاحب کو اپنی ذات کی پڑی ہوگی اور وہ کہاں امام صاحب کسی اور کو پہچانیں گے۔ ہر آدمی یہاں آپ علیہ السلام اپنی بیٹی کو کہہ رہے، آقا اپنی پھوپھی صفیہ کو کہہ رہے یا امت صفیہ اعملی ما شئتی، پھوپھی صفیہ آپ دنیا میں جو عمل کرنا ہے کر لو، ورنہ قیامت میں آپ کے بھتیجے کا نبی ہونا آپ کو کام نہیں آئے گا۔ ہماری اولاد تو عالم تو ہو سکتی ہے، نبی نہیں ہو سکتی۔ بھائیو دوسرا عمل بیان کیا تراویح، کتنا اہم عمل ہے۔ آج جب امام صاحب نے قل اعوذ برب الناس پڑھا ہے، کیا بتاوے دلوں کی کیا کیفیت تھی۔ آج ہمارا قرآن مکمل ہو گیا۔ بھائیو اللہ کے گھر میں تراویح کا اہتمام، رمضان مبارک کا مہینہ نادانی کے ساتھ گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، اتنا کریم مہینہ، اتنا مبارک مہینہ کہ اللہ کی رحمتوں کا وہ نزول ہو رہا ہے کہ 11 مہینے کی رحمتیں برکتیں رمضان مبارک کے ایک قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ 70,000 پردوں کو چیر کر کے ایک روزے دار کی دعا پر کہتے تو دعا کر میں آمین کہوں، اللہ اتنی توجہ کے ساتھ ہو۔ اور بھائیوں میں کیسا ایمان والا بندہ یہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور میں غفلت کے ساتھ پنچایت کی پالنی پر موبائل میں یا تو ہوٹلوں پر چائے میں میری اپنی جوانی ضائع ہو رہی ہو اور بھائیوں ذرہ برابر احساس نہ ہو یار میں کیا زندگی گزار رہا ہوں۔ من قام ایمانا و احتسابا، اپنی زندگی کے بارے میں احتساب کرو میرے بھائیوں، تراویح کا کیا حال ہے۔ نمبر 3 آپ علیہ السلام نے فرمایا من یقم لیلۃ العشر ایمانا و احتسابا، شب قدر کو بیدار، شب قدر کو زندہ کرنے کا، شب قدر میں عبادت کرنے کا کتنا اہتمام کیا۔ جو آدمی شب قدر میں کھڑا ہوگا ثواب کی نیت سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی مغفرت ہوگی۔ یہ 3 چیزیں مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ میرے بھائیو دیکھ لو ہماری 21، 23، 25، 27 اور آج 29 یہ راتوں کا حال کیا ہے۔ ہماری یہ تاک راتیں کس حال میں گزری ہماری۔ ہم نے شب قدر کی عبادت میں کتنی مرتبہ صلاۃ التسبیح ہم نے پڑھی، ہم نے کتنے دو ہاتھ اٹھا کر کے ہم نے اللہ کے سامنے معافی مانگی۔ ایمان و احتسابا، اپنی ذات کا احتساب کرو۔ اور بھائیوں اگر یہ چیز نہیں ہے تو سمجھو پھر آنے والی عید ہمارے لیے عید نہیں ہے، یہ عید ہمارے لیے وعید ہے، یہ عید ہمارے لیے وعید ہے۔ ایمان والا روزہ نہیں رکھے گا، ایمان والا تراویح نہیں پڑھے گا، ایمان والا شب قدر کے اہتمام میں ہوٹلوں پر چائے پیے گا اور وہ عید کے دن خوشخوشحال ہنستے چہرے سے بات کرتا ہے اللہ
کہاں سے ہمتیں آتی ہیں؟ اللہ ایک عجیب کیفیت میں آ جاتا ہے بھائیوں. ارے جوانوں دل کو آ کر کے دیکھو، وہ عجیب کیفیت میں آ کر کے تمہارے کرسیوں پر ٹھٹھے کرنے کو دیکھ کر وہ کہتا ہے یار جوان کس منہ سے تو ہنستا ہے؟ اتنا پیارا مہینہ تجھے دیا تھا، اتنا مبارک مہینہ دیا تھا. ہوتا تو یہ تھا کہ 11 مہینے سستی کر رہا تھا، آ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا، اللہ کے سامنے روتا، تراویح میں کھڑا ہوتا، ہوٹلوں پر چائے پیتا رہا، اور آج عید کے دن عید مبارک کہتا ہے. اللہ 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 اللہ. بھائیوں ہمتیں کہاں سے لاتے ہو؟ معمولی ہے زندگی گزار لینا. بھائیوں گاؤں ہے اس سے سخت بات کرتا ہوں، یہ بات کا انداز میں دوسرے گاؤں میں نہیں کرتا. یہ تو میرا گاؤں ہے، گاؤں میں تو ڈانٹنا چاہیے. کون نہیں ڈانٹے گا میرے بھائیوں؟ کون آ کر کے ہمیں کہے گا؟ ہر ایک آ کر کے ہمیں ہمارے کندھے پر شاباشی دے گا. ہر ایک کہے گا جوان بہت اچھے ہو، ہر ایک کہے گا بڑے میاں بہت اچھے ہو، اچھے کام سے چلتے رہو. رمضان کا مبارک مہینہ احتساب کرو اپنی ذات کا. آج کی رات احتساب کرنے کی ہے. ہم میں سے ہر آدمی، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے کہ میں مفتی ہوں، کوئی بھی ہو، ہر ایک اپنی ذات کا ڈائری لے کر کے احتساب کرے میں نے یہ رمضان کیسا گزارا ہے. پچھلے رمضان کے مقابل میں میرا یہ رمضان اچھا گزرا ہے یا یہ رمضان غفلت کے ساتھ گزرا ہے؟ اگر غفلت کے ساتھ گزرا ہے بھائیوں رات کی تنہائی میں رو لینا، تنہائی میں رو لینا. قبر سے کسی کا رشتہ نہیں ہوتا، قبر سے کسی کا رشتہ نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. موت کے بعد کی زندگی بڑی کٹھن ہے، قبر میں سونا بڑا مشکل ہے. بھائیوں ایک نیک سے نیک آدمی کو قبر میں سونے میں ڈر لگتا ہے. آقا اپنی بیٹی فاطمہ کو قبر میں اتار رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بیٹی ہے. آقا اپنی بیٹی زینب کو اتارتے ہیں. مشکات میں روایت ہے آقا نے زینب کو جب انتقال ہوا فرمایا میری بیٹی کو وہاں لنگی دے دینا کفن میں. اور جب جنازہ قبرستان میں پہنچا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اداس اور غمگین ہے. صحابہ نے پوچھا نبی جی کیا بات ہے، آپ کا چہرہ اداس اور غمگین ہے؟ فرمایا میرے صحابہ میری بیٹی زینب کمزور تھی، مجھے یہ فکر ہوا کہ اگر قبر کا عذاب میری بیٹی زینب کو پکڑ لے گا تو میری بیٹی زینب قبر کا عذاب کیسے برداشت کرے گی. آپ علیہ السلام کی بیٹی ہے، حضور کی بیٹی ہے. جوانوں جوانی تو ہماری بھی ہے. جوانوں جوان تو بہت ہے دنیا میں، جوانی گزار کے بہت سکھ آتا ہے، لیکن جوانوں اللہ کے سامنے رہ کر کے اللہ 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 کی محبت کا مزہ چکھو. مزہ تو اللہ کی یاد میں ہے، مزہ چوراہے پر بیٹھنے میں نہیں ہے، مزہ موبائل کی 2 GB استعمال کرنے میں نہیں ہے، اللہ کے یاد کرنے میں ہے، اللہ کی محبت میں مزہ آوے. رمضان کا مبارک مہینہ ہم میں سے ہر آدمی میرے بھائیوں احتساب کرو، اپنی ذات کے بارے میں سوچو میرا یہ رمضان کا مہینہ کیسا گزرا. اگر غفلت میں گزرا ہے بھائیوں توبہ کر لو اللہ سے، موقع ہمارے پاس ہے اور ہم اللہ سے معافی مانگ کر کے بھائیوں اگلے رمضان میں کہے اے اللہ اگر آئندہ رمضان دیا تو یہ غفلت ہم نہیں کریں گے. تندرست ہو، صحت مند ہو، اور بھائیوں آپ دین میں کھانا کھا رہے ہو، آپ کے منہ میں دین کو ومل اور تمباکو کا ماوا ہے. ایسی حالت میں رمضان کے مہینے میں دوپہر کو آپ چائے پی رہے ہو، ہٹتے کٹتے مشتندے ہو، اللہ نے تندرستی دی ہے اور پھر بھی سگریٹ پی رہے ہو. کہاں سے ہمت لاتے ہو یار؟ اللہ بس دیکھو تو صحیح کون دیکھ رہا ہے. ایک مولانا خالی آپ کو سگریٹ پیتے دیکھ جائے آپ کا دل ہل جائے گا، سگریٹ چھپا دوں گے. نہ سونے والی آنکھیں دیکھ رہی ہے اور رمضان غفلت میں گزر رہا ہے. یہ 3 چیزیں میرے بھائیوں اس میں ہر آدمی احتساب کرے. نمبر 2 آج کا دن عزائم کا دن ہے. اب ہمیں مستقبل میں کیا کرنا؟ رمضان کے بعد ہمارے 11 مہینے ہوں گے. اب رمضان کے بعد ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ بھائیوں یہ مجمع پورے سال میں جمع نہیں ہوتا. بھائیوں رمضان کے مہینے میں ذرا رمضان کے علاوہ دنوں میں آ کر کے ان مسجدوں کا حال دیکھو. سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں نماز.
نماز کے بارے میں میرے بھائیوں عزائم یعنی پختہ ارادہ، پکا ارادہ، ہمیں 11 مہینے میں کیا کام کرنا ہے؟ نمبر 1 نماز۔ میرے بھائیوں ہم میں سے ہر آدمی اپنی ذات پر یہ ٹھان لے کہ اب میری جان جا سکتی ہے لیکن میری زندگی سے نماز نہیں جا سکتی۔ بھائیوں 11 مہینے میں میں دیکھتا ہوں جب کبھی یہاں آتا ہوں ظہر کی نماز میں 6 نمازی ہے، ظہر کی نماز میں گاؤں میں 6 نمازی ہے، گن کر کہہ رہا ہوں 6 نمازی، امام کے ساتھ 6 نمازی۔ آپ آنے والوں کو پوچھ دینا ظہر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں ایک صف ہوتی ہے اور پیچھے 4 سے 5 آدمی ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا مجمع ہے، نمازی ہے کہاں؟ پورا گاؤں آرام سے سویا ہوا ہے، نماز کی تعداد میں ہمارے بالکل کمی، ہمارے ستپور حلقے میں سب سے زیادہ نماز کے اعتبار سے کمی ہے تو ہمارے گاؤں میں، اور سب سے زیادہ بالغ مرد ہے تو ہمارے گاؤں میں، سب سے زیادہ بالغ مرد ستپور حلقے میں ہمارے گاؤں میں، اور نمازی کم ہے تو ہمارے گاؤں میں ہے۔ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کیا ہم عشاء میں بھی گھر نہیں آتے؟ صبح ظہر میں، عصر میں، مغرب میں کام پر رہتے ہیں، عشاء میں بھی گھر پر نہیں آتے، فجر کے موقع پر بھی ہم نہیں ہوتے، ہم ہوٹلوں پر ہوتے ہیں تو کیا 2-3 دن کے لیے بھی گھر نہیں آتے؟ ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز اگر زندگی میں نماز ہے تو آپ مسلمان کہلانے کے لائق ہے، اگر نماز نہیں ہے تو نام کے تو مسلمان ہو کہ مسلمان کے قبرستان میں دفن ہوں گے لیکن اللہ کی فہرست میں ہم مسلمان نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے، لوگوں آپ خود بھی نماز کا اہتمام کرو اور اپنے ماتحتوں کو بھی کہو کہ وہ نماز کا اہتمام کرے۔ نماز نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں راوی فرماتے ہیں کہ منافقین کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسجد میں جماعت چھوڑے۔ میرے بھائیوں میں نماز کی بات کرتا ہوں، آج نماز کے معاملے میں گاؤں میں بہت کمی ہے۔ کہاں ہے میرے بھائیوں؟ کیسے فجر کی نماز میں آج خواص جیسا خواص طبقہ، میں لفظ خواص استعمال کرتا ہوں، خواص طبقہ، خواص پڑھا لکھا طبقہ فجر کی نماز میں مسجدوں میں نہیں آتا، مسجدوں میں نہیں آتا۔ پڑھا لکھا طبقہ ہے، بھئی کیا ہو گیا؟ پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، آپ کو مسجد میں آنے میں کیا ہوتا ہے؟ بھائیوں مسجد میں آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جوانوں کو لے کر کے جاؤں اور جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو جا کر کے میں جلا دوں۔ اگر ان کے گھروں میں بچے نہ ہوتے، ان کی عورتیں نہ ہوتی تو میں ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ آقا فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، حالانکہ حضور اتنے شفیق ہیں، طائف کے میدان میں پتھر کھا کر کے بھی بددعا نہیں دے رہے، اور یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں بھائیوں، بعض لوگ پابندی کے ساتھ 11 مہینوں کی فجر کی نماز گھر پر ہوتی ہے، پڑھتے ہیں لیکن گھر پر، اور بعض لوگ بالکل بے نمازی۔ بھائیوں رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے ہماری زندگیوں میں نماز کی مشق آ جائے۔ بعض لوگ میں دیکھتا ہوں رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ بہت پابندی کرتے ہیں لیکن رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں سستی ہو جاتی ہے۔ بھائیو اس مرتبہ تو ارادہ کرو، کچھ نہ کرو، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہیں جانے کا نہ جاؤ، لیکن نماز، صرف نماز کا تو اہتمام کرو۔ ارے سنتیں پڑھنے کا ٹائم نہ ہو تو نہ پڑھو، خالی فرض تو پڑھو، خالص آ کر کے فرض نماز تو پڑھ لو۔ اگر فرض نماز بھی پڑھ لیتے ہو تو کم از کم اللہ کی نگاہ میں ہم بے نمازی تو نہیں ہوں گے۔ اللہ کے گھر میں آؤ، اتنی بڑی ہماری مرکز مسجد، اتنی بڑی جمعہ مسجد، اتنی نورانی مسجد، اور بھائیو 6 نمازی ہم ظہر کی نماز میں پڑھتے ہو، فجر کی نماز میں ایک صف ہوتی ہو۔ مرکز والے پوچھتے ہیں تو ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ ہمارے وہاں 70% نمازی ہیں، بیچارے کیا کریں؟ وہ 70% نہ کہے تو کیا کریں؟ 70% کہتے ہیں کیونکہ ان کو بیچاروں کو سننا پڑتا ہے، حالانکہ 70% نمازی ہمارے یہاں ہے۔ ایک صف میں رہتے ہیں کتنے؟ فجر کی نماز کی تعداد دیکھ لو آ کر کے، ظہر میں 6 نمازی،
فجر میں ایک صف، کتنی تعداد ہوئی نمازیوں کی؟ او بھائیوں، ہر سال میں کہتا ہوں لیکن نماز کے معاملے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ بھائیوں، حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جائے گا، زکات کی رقم جب پیٹ میں جائے گی تو پھر نماز کی کبھی نہیں سوجے گی۔ حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جائے گا، زکات کی رقم جب پیٹ میں جائے گی تو پھر نماز کی کبھی نہیں سوجے گی۔ پھر آدمی گھروں پر نماز پڑھے گا، وہ مسجدوں میں نہیں آئے گا۔ بھائیوں، حرام کا لقمہ، جوان اپنی زندگیوں کے 14 گھنٹے ڈیوٹی کرتا، لیکن حرام کا لقمے میں ہمارا چھوٹا سے چھوٹا آدمی بھی بس لون لے لیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کسی کے پاس سے پیسے لے لیتا ہے بیاج پر۔ بھائیو، حرام کا لقمہ ہوگا، مسجد کی پہلی صف میں انتقال ہوگا، مسجد کی پہلی صف میں انتقال ہوگا، پھر بھی قبر کا عذاب پکڑ لے گا۔ اسرائی مواعظ میں لکھا، ایک آدمی کی آمدنی حلال کی نہیں تھی، معاملہ ٹھیک نہیں تھا، جب پہلی صف میں انتقال ہوا، مرنے کے بعد بچوں نے دفن کیا تو قبر کے عذاب نے پکڑ لیا، قبر کے عذاب نے پکڑ لیا۔ حرام کا لقمہ، بھائیوں، کسی کے پاس سے حرام کا لقمہ، بینکوں میں سے لینا یا کسی پر میٹر پر پیسے لینا، حرام کا لقمہ۔ بھائیوں، ایسی کیا ضرورتیں آ گئی کہ ہمیں میٹروں پر پیسے لینے پڑیں؟ آج چھوٹی چھوٹی عمروں میں میرے بھائیوں بچے کماتے ہو گئے، باپ کمانے جانے سے بیٹھ جاتے ہیں، آرام سے گاؤں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ارے بھائیوں، تندرستی ہے، اللہ نے کمانے کی عمریں دی ہے، چاہے بچے کما رہے ہیں، لیکن آپ بھی اگر کماتے تو کیا ہوتا؟ کل بچوں کے لیے آپ بوجھ نہ بنتے۔ بھائیوں، آج میں تفصیل میں یہی موضوع چلا رہا ہوں، باپ کو چاہیے وہ اپنی اولادوں پر بوجھ نہ بنے۔ آج باپ کی کمی کی وجہ سے اولادوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے ضروریات، ہماری آمدنی کا بڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہماری ضروریات کا کم کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے۔ ہماری آمد کے 15,000 روپیہ اور ہمارے گھر کا خرچہ ہے 20,000 روپیہ، بھئی کیا ہوگا پھر؟ 15,000 کی آمد ہے، 20,000 کا خرچہ کرو گے تو پھر گھر میں کیا ہوگا؟ قرضہ ہوگا، قرضہ ہوگا۔ مجھے تو بہت شرم آتی ہے میرے بھائیوں، مجھے تو شاید یہ لکھنا پڑے گا کہ یہ گاؤں زکات کھانے والوں کا گاؤں ہے۔ اچھے اچھے جوان زکات کھانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ بھائیوں، یہ خیال آیا کہاں سے؟ اس کو، یہ مسئلہ آپ کو پتا کیسے چلا کہ اس معاملے میں، اس مسئلے میں قرضہ کرو، عیاشیاں کرو، اور جہاں کاروبار میں پھنسو تو وہاں زکات کی رقم کے ذریعے سے قرضہ پورا کرو؟ یہ چیز کیسے پتا چلی؟ ارے بھائیوں، زکات کی رقم تو غریبوں کے لیے تھی، زکات کی رقم ہم عیاشیوں میں خرچہ کرنے کے لیے نہیں۔ کوئی بیچارہ بیمار ہے، اس کے پاس گزران کی شکلیں نہیں ہیں، وہ تو زکات کی رقم استعمال کرے گا، لیکن عیاشیوں کا قرضہ، گھر بنایا قرضہ ہو گیا، گاڑی لائے قرضہ ہو گیا، کوئی معمولی قرضہ ہو گیا۔ میں تو ایسے واقعات بھی گاؤں میں سنتا ہوں، 30,000 کا آپریشن ہے، خالی 30,000 کا، اس میں بھی زکات کی رقم تلاش کرتے ہیں۔ 30,000 روپیہ آپ نہیں کر سکتے ہو، 30,000 روپے میں زکات دیکھو گے آپ؟ او میرے جوانوں، بات تو لگے گی، لیکن میرے بھائیوں کم از کم سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی ضروریات کو کم کرو، اپنے پیسے اپنے دوستوں پر خرچ کم کرو۔ علماء نے لکھا ہے سب سے بدترین پیسے وہ ہیں جو دوستوں پر خرچ ہو، سب سے بدترین پیسے ہیں۔ میں اپنے گاؤں کی جگہ پر ایک گشت میں جا رہا تھا، یا گشت تھا، تو وہاں رہبر بھائی نے ہمارے گاؤں میں ایک آدمی کو دعوت دی، وہاں سے اندر سے چھوٹا بچہ آیا، اس بچے کو پوچھا بیٹا تیرے ابا کہاں ہے؟ تو اس بچے نے کہا میرے ابا تو راونا کرنے گئے۔ یہ ہمارے گاؤں کا وہ بچہ کہتے ہیں میرا ابا راونا کرنے گئے۔ میں نے خود پوچھا، میں نے بیٹا تم نے کیا کھایا؟ تو اس نے کہا میں نے رنگن کھائے۔ بچے تو رنگن کھا رہے ہیں، تمہاری ماں تو رنگن کھا رہی ہے اور وہاں مٹکے کا گوشت کھا رہے ہو، اور پھر کالر اونچے کر کے ہم گھومتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چیز زندگی گزارنے کا دن نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جوانی میں میرے بھائیوں قرض دینا پڑے گا، جوانی کی حالت میں ہم زکات کی رقم کو استعمال کریں گے، جوانی میں میرے بھائیوں حرام کے لقمے میں ہاتھ ڈالیں گے۔ اور بھائیوں یاد رکھنا، جب حرام کے لقمے میں ہاتھ گیا آپ نہیں نکل پاؤ گے۔
حرام کے لقمے میں ہاتھ جانے کے بعد میرے بھائیوں وہ آدمی نکل نہیں پاتا. اس لیے دوسری چیز میرے بھائیوں، نماز کا اہتمام کے ساتھ ساتھ آپ حرام کے مال سے بچو. نمبر 3 میرے بھائیوں، آج ہمارے چہروں پر جو داڑھیاں ہیں، آج ہمارے سروں پر جو ٹوپیاں ہیں، یہ برکت ہے دعوت کے مبارک محنت کی. یہ برکت ہے دعوت کے مبارک محنت کی. دعوت کی مبارک محنت آئی، گاؤں میں اجتماع آیا، گھر گھر جماعتیں آئی، آج ہمارے چہروں پر ٹوپیاں آئی، داڑھیاں آئی اور یہ لباس آیا. میں گاؤں میں عید کے دن دیکھتا ہوں 90 سے 95% لوگ سنتی لباس میں ہوتے ہیں. جب کوئی اللہ والے آتے ہیں ہمارے گاؤں میں لوگ سنتی لباس میں ہوتے ہیں. حضرت مفتی فاروق صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گاؤں میں تشریف لائے تھے تو مجھے کہا تھا کہ آپ کے گاؤں میں کوئی بڑا مدرسہ ہے؟ میں نے کہا نہیں حضرت. تو سب یہ کرتے پہن کر آئے ہیں. میں نے کہا حضرت ہمارے یہاں عید کے دن یا کوئی اللہ والا آتا ہے تو یہ لباس پہنتے ہیں. حضرت بہت خوش ہو گئے. بھائیوں یہ ساری چیزیں دعوت کی مبارک محنت کی برکت ہے. لیکن آج ہمارے دعوت کے اکابرین ہمارے گاؤں سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. میں پرچہ لانا بھول گیا. میں پورے سال کی آپ کو کارگزاری سناتا. چاٹاواڑا سے کتنی جماعتیں، موڈانا سے کتنی جماعتیں، سمورا سے کتنی جماعتیں اور ہمارے گاؤں سے کتنی جماعتیں. ہمارے گاؤں سے 3 کی 35-34 جماعتیں خالی اور چاٹاواڑا سے ایسی جماعتیں. سب سے زیادہ بالغ مرد یہاں اور جماعتیں ہیں 35. مستورات کی ایک 3 دن کی کوئی جماعت نہیں، 10 دن کی کوئی جماعت نہیں، 4 مہینے کی 2 سال سے تقاضا لٹک رہا ہے. 4 مہینے کی کوئی جماعت نہیں ہمارے یہاں سے. او میرے بھائیوں، دعوت کی مبارک محنت کی ہم نے کیا ناقدری کی ہے. یہ دعوت کی محنت چھوٹے گی میرے بھائیوں، جو اللہ نے خوشحالی دی ہے وہ ختم ہو جائے گی. دعوت کی مبارک محنت ہے تو ہم ہیں. دعوت کی مبارک اگر محنت جائے گی تو ہمارے پاس میں کچھ نہیں بچے گا. بھائیوں ذرا دل پر لو، ہمارے یہاں 4 مہینے کا تقاضا ہے. ابھی رمضان کے بعد 4 مہینے کا تقاضا ہے، لیکن امیر صاحب کے علاوہ کوئی تیار نہیں ہے. پورا گاؤں بیٹھتے ہوئے کم از کم میرا تو دل چاہتا ہے ابھی تشکیل نہیں کروں گا، لیکن رمضان کے بعد میں 10 دن ہوں، میں گاؤں کو جمع کر کے کم از کم مذاکرہ تو کروں. ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر سوچے تو صحیح، یا یہ 2 سال سے تقاضا چل رہا ہے، اس کو ہم کیسے پورا کریں. بھائیوں ہم ہی تو پورا کرنا ہوگا. دعوت کی مبارک محنت میرے بھائیوں کرتے رہو. یہ محنت کرو گے تو ہماری مسجد آباد ہوگی، ورنہ اگر دعوت کی محنت چھوٹ گئی میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں ہمارے گاؤں کا حال. ہماری جماعت ایک آدمی کے پاس گئی تھی اور جا کر کے اس کو ملاقات کے لیے بلایا تو اس آدمی نے کہا جان تمہارا کام کرو نہیں. گاؤں کی بات کر رہا ہوں. یہ پوزیشن آئی ہے. وہ جماعت میرے پاس آئی تھی. میرے بھائیوں پھر جب یہ جملے نکلیں گے دعوت کی مبارک محنت کے بارے میں تو پھر تو دیکھ لینا میرے بھائیوں ہم مالی اعتبار سے بہت پریشان ہوں گے. مالی اعتبار سے ہماری حالات ٹھیک نہیں ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں تیسری بات یہ ہے دعوت کی مبارک محنت کی قدر کرو. اللہ کے راستے میں موقع سے میرے بھائیوں ٹائم لگاؤ. مزیرہ جماعت آنے والی جماعتوں کو محبت کے ساتھ دیکھو. مرکز میں موقع سے جاؤ. اور میرے بھائیوں آخری بات یہ ہے گھروں میں کم از کم میرے بھائیوں سکون کے ساتھ رہو. کیا عجیب نظام ہو گیا ہے. آج پورے گاؤں کا حال دیکھ لو. شادی ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوتا اور بچی گھر جا کر کے بیٹھی ہے. 1 سال بھی نہیں ہوا اور بچی گھر چلی گئی. بہو ہمارے گھر سے چلی گئی ہے. بھائیوں کیا بات ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں میں بچوں کو پوچھتا ہوں اکثر طلاقیں ہاہو کی وجہ سے ہوتی ہے. بچے اور بچی میں تو آپس میں محبتیں ہیں. آج وہ بچی رسا کر کے بیٹھی ہے، ناراض ہو کر بیٹھی ہے، تب بھی بچے کا دل تو اس کی طرف ہے. لیکن بچے کی ماں ٹارچر کرتی ہے دیکھ فون مت کرنا، اور بچے کا باپ بھی بچے کی ماں کا غلام ہے. وہ بھی وہی بولی بولتا ہے جو بچے کی ماں بولتی ہے. بھائیوں 99.99 ساس ظالم ہے. گاؤں میں کوئی بہو تو مل جائے گی جو نیک ہوگی، لیکن ایک ساس دکھا دو جو ساس اپنے بہو کے بارے میں نیک ہو.
بھائیوں بہو ساس سے امیدیں نہیں ہو سکتی. اس موقع پر میں تو اب تو ذہن میں آیا تھا بھی کہ میں یوں کہوں لوگوں سے کہ اپنے بچوں کی شادی کروانا چھوڑ دو, ان کو عہدے رکھو. کیا ضرورت ہے شادی کروانے کی؟ شادی کرواتے ہو اور 1 سال کے بعد تم خود تو کہتے ہو اپنے بچے کو کہ طلاق دے دو. پھر شادی کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کی بچی کو ایسے رلانے کی ضرورت کیا ہے؟ بلاتے ہیں بھائی کھانا پکاتے نہیں آتا, یہ جملہ تو گھر گھر کا ہے. کھانا پکاتے نہیں آتا, یہ کرتے نہیں آتا, کام میں تیزی نہیں ہے. وہ ساس جو جب بہو تھی تو تیری ساس بھی آپ کے بارے میں یہی کہتی تھی. یہ گھر گھر کی چیزیں ہیں. میرے بھائیوں کم از کم آنے والی بہویں ان کو رکھنا سیکھو, محبت کے ساتھ گھروں میں رہو. بچے اپنے باپ سے پریشان ہیں, یہ شادی کرنے والے بچے اپنے باپ سے پریشان ہیں, وہ اپنی ماں سے پریشان ہے. وہ کیا کریں؟ اور یہ بچے بھی ماوریے ہیں, ان کو بھی پہنتے نہیں آتا. ارے بھائیوں کم از کم آ کر کے بیٹھو, آپ کے مسئلہ ہوا ہے آ کر کے بیٹھو اور پوچھو کہ مولانا کیا کریں ہم رستہ بتائیں گے میرے بھائیوں. لیکن کم از کم معمولی باتوں میں طلاق نہیں دی جاتی, 1 سال میں طلاق نہیں دی جاتی. ہر چیز کا حل نکل سکتا ہے, بیٹھنا پڑے گا. دونوں پکش آ کر کے بیٹھیں گے, ایک دوسرے کو جھکنا پڑے گا. بھائیوں جھکنے کے بعد ہی حل نکل سکتا ہے, ورنہ دیکھو گاؤں کا حال کتنی طلاقیں ہو رہی ہے. اور بھائیوں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا, ہماری جو اولادیں ہیں اگر 1 مرتبہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بچہ بھی پریشان, بچی بھی پریشان, دونوں پریشان ہوں گے. ہم جو کہتے ہیں نا بھائی اس کو طلاق دے دے, دوسری آئے گی, وہ دوسری آئے گی تو ساس کو بھی سبق سکھائے گی اور بچے کے باپ کو بھی سبق سکھائے گی. اللہ ایسی دے گا. میرے بھائیوں کم از کم گھر میں بیٹھ کر کے معمولی باتوں میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بچی والے کو چاہیے کہ وہ اپنی بچی کو بار بار گھر پر نہ بلاوے. بھائیوں ذرا سمجھو, شادی ہو گئی, اب بار بار گھر بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب رہنے دو اس کے شوہر کے پاس, رہنے دو اس کے ماں کے وہاں, اس کے ساس کے وہاں. بار بار معمولی بات میں گھر بلاؤں گے, کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا تو آپس میں توڑ ہوگا. میرے بھائیوں لہذا کم از کم معاشرے کے بارے میں تھوڑا سا دل کر لو. آج گاؤں کی کتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, کم از کم ان کے بارے میں کوئی مسئلہ نکلے. اور بھائیوں اپنی اولادوں پر نظریں رکھو, اپنی اولادوں پر نظریں رکھو. ہر سفید دودھ نہیں ہوتا, ہر آدمی اپنے آپ کو پاک نہ سمجھے. بھائیوں آج کے حالات کو سمجھو. دوپہر کے موقع پر خاص اپنی بچیوں پر نظر رکھو. میں ایک رمضان میں ایک چیز میں دیکھ کر کے آیا ہوں, ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, لیکن کہوں گا نہیں اور نہ تو اس گھر پر میں کہوں گا, اس لیے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے. بھائیوں نظریں تیز رکھو, اپنی بچیوں کو سونے کا لقمہ کھلاؤ, لیکن کم از کم محبت کے ساتھ اپنی اولادوں کو ٹائم دو, اپنی اولادوں کے پاس بیٹھو. اپنی بچیوں کو اس کی ماں کے حوالے مت کرنا, اپنی بچیوں کو ان کی ماں کے حوالے مت کرنا. میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں, ایک جگہ پر مجھے کچھ لوگ لے کر کے گئے تھے, میں پیچھے سے دیکھ رہا تھا, ایک ماں اپنے ہاتھ سے اپنی بچی, سامنے سے غیر مسلم آتا ہے, اس کے ہاتھ میں دیتی ہے, وہ غیر مسلم بچی کو لے کر کے جا رہا ہے. ماں بیٹھی ہوئی ہے, 2 گھنٹے انتظار کر رہی ہے, 2 گھنٹے کے بعد وہ آ کر کے بچی کو واپس کرتا ہے. ماں اس بچی کو لے کر کے گھر آ رہی ہے. کوئی اور سماج نہیں, کوئی اور سماج کی بات نہیں کر رہا, ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, کوئی اور سماج کی بات نہیں ہے. بھائیوں کم از کم میرے گھر میں محبت کے ساتھ دیکھو, آپس میں محبت کے, بچیوں کے ساتھ ٹائم نکالو, اپنی اولادوں کے ساتھ بیٹھو. او جوانوں, رات کو 1:45 بجے تک اور ڈیری پر موبائل مت دیکھو. اب تو اگر میں گاؤں میں آیا تو میں انشاءاللہ ڈیری پر آؤں گا, میں دیکھتا ہوں وہاں کون بیٹھتا ہے. تمہاری بیویاں انتظار کرتے ہیں, عورتیں انتظار کر رہی ہے, اور وہاں بیٹھے بیٹھے موبائل دیکھتے ہو, تمہیں کوئی کہنے والا نہیں ہے. میرے پاس 12 بچیاں گاؤں کی آئی تھی, یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, میرے پاس اپنے گاؤں کی 12 بچیاں آئی تھی, اور ان 12 بچیوں نے مجھے کہا تھا
کہا مولانا آپ نے ہمیں بیان میں کہا موبائل چھوڑ دو، ہم کیا کریں؟ ہمارے شوہر رات کو دیر تک موبائل دیکھتے رہتے ہیں، گھر پر دیر سے آتے ہیں، ہم سے بات نہیں کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ گاؤں کی بات اب جا کر کے گھر پوچھنا کہ تجھے دی، ایک تو ہماری کمیاں ہیں اور اوپر سے جا کر کے پھر دادا گری وہاں۔ بھائیوں کم از کم گھروں پر رہو، او جوانوں ٹائم دو اپنی بیویوں کو، اپنی بیویوں کے پاس بیٹھو، اپنے بچوں کے پاس بیٹھو، کم از کم بچوں سے بات کرو۔ کیا پورے دن موبائل اور دوست، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا؟ اپنی اولادوں، بوڑھی ماں کے پاس بیٹھو۔ میں گاؤں سے آیا ہوں، جس گھر میں میں نے کھانا کھایا ہے، جس بچی نے پکا کر کے مجھے کھلایا ہے، آج اس بچی کے پاس ایمان نہیں ہے، اس بچی کے پاس ایمان نہیں ہے۔ باپ، اس کا باپ ابھی 15 دن پہلے میرے پاس آیا تھا اور مجھے ظہر کی نماز میرے پاس میں پڑھی اور کہا مولانا ایک کام سے آیا ہوں اور ایک اللہ والے سے تعلق ہے، ان سے دعا کرانے کے لیے۔ انہوں نے کہا مولانا میں گھر پر آیا، میری بچی تہجد گزار، لیکن کیا ہوا؟ آ کر کے مجھے کہہ رہی ہے ابا اب میرا آپ کا رشتہ نہیں ہوگا۔ میں نے میری بچی کو داڑھی دکھائی، اس کی ماں نے چھاتی کھول دی، لیکن اس بچی نے ایک نہ سنی۔ بھائیوں کم از کم حالات کو سمجھو میرے بھائیوں، ہر سفید دودھ نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ میں اپنے گھر کے بارے میں، ہر ایک اپنے گھر کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں میرے بھائیوں مطمئن نہ ہو۔ گھر پر ٹائم دو، محبت کے ساتھ ان سے باتیں کرو، اور دوپہر کے موقع پر دیکھو میرے بھائیوں، ہماری بچیاں دوپہر کو ہمارے گھر پر سوئی ہوئی ہو۔ یہ حالات ہوتے ہیں۔ اگر میرے بھائیوں ہم نے اس کو دل پر لے لیا، ہماری اولادوں کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اور بھائیوں رمضان کا مہینہ پورا ہو رہا ہے، ہاتھ جوڑتے ہوئے کہہ رہا ہوں، او بھائیوں، او میرے گاؤں کے لوگوں، کچھ باتیں شاید میں نے سختی کے ساتھ کی ہوگی، لیکن آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ او بھائیوں میں آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ میں تنہائی میں گاؤں کے لیے روتا ہوں اور میں اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں، میں اپنے گاؤں کے لیے دعائیں کراتا ہوں، اپنے لیے نہیں گاؤں کے لیے دعائیں کراتا ہوں۔ اس لیے بھائیوں دکھ کا بولتا ہوں، لیکن جوانوں کم از کم تھوڑا سا دل پر لے لو، کچھ نہ صحیح میرے بھائیوں۔ رمضان کے بعد 2 چیزیں دل پر لے دو، ایک تو نماز کا اہتمام کرنا اور دعوت کی مبارک محنت کو سینے سے لگاؤ۔ انشاءاللہ ہمارے گاؤں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ عمل کرو گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کرو۔ لائٹیں بند کرو۔ دعا کے بعد آئس کریم کا جو نظام ہے، ہر ساتھی آئس کریم لے کر کے جائے، لیکن صحن میں لے، اس طرح لے کہ جگہ خراب نہ ہو۔ جیسے گزشتہ جو ترتیب کی ہماری، اس ترتیب کے ساتھ سب ساتھی لے کر کے جائے انشاءاللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ گنہگار ہے، اے اللہ آج ہمارا قرآن پورا ہوا ہے، اے اللہ تکمیل قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے اللہ۔ اے اللہ یہ مجمع اس لیے آیا ہے اللہ، اے اللہ اس مجمع کے دل میں بیٹھا ہوا ہے اللہ۔ اللہ یہ میرے گاؤں کا مجمع ہے اللہ، اللہ بڑا پیارا مجمع ہے اللہ، اللہ بڑے بڑے علماء ہیں میرے اللہ، اللہ بڑے علماء ہے اللہ۔
اے اللہ بڑے محبت کرنے والے علماء اللہ، گاؤں کے میرے مولا ذمہ دار ہیں میرے اللہ، لوگ میرے اللہ، اے اللہ کام کرنے والے جوان ہیں میرے اللہ، حافظ قرآن بچے ہیں میرے اللہ، اے اللہ آج تکمیل قرآن کے موقع پر جمع ہوئے ہیں اللہ، اللہ جی آج ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں اللہ، اللہ آج ہم نے 3 باتیں سنی میرے اللہ، رمضان کی مغفرت کے بارے میں اللہ، اللہ جی ہم اقرار کرتے ہیں ہم سے بھولے ہوئی ہے اللہ، اللہ بھولے ہوئی ہے اللہ، اللہ جی ہم سے نادانی ہوئی ہے اللہ، اللہ جی ہم سے نادانی ہوئی ہے اللہ، اللہ جی ہمیں معاف فرما دیجئے میرے اللہ، اللہ جی معاف فرما دیجئے اللہ، اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا میرے اللہ، اللہ آپ علیہ السلام کی بددعا ہمیں لگ جائے گی میرے اللہ، اور اللہ آقا کی بددعا لگ گئی اللہ تو پھر تو ہماری ہلاکت ہی یقینی ہو جائے گی اللہ، اے اللہ ہماری ہلاکت ہی یقینی ہو جائے گی اللہ، اے اللہ اے اللہ ہمیں ہلاک ہونے سے بچا لیجیے اللہ، اللہ اللہ آپ نیکوں کے رب ہے تو گنہگاروں کی بھی تو رب ہے اللہ، ہم نے اپنے آنکھوں کے ذریعے سے آپ کو ستایا ہے اللہ، ہم نے اپنی زبانوں کے ذریعے سے آپ کو ستایا ہے اللہ، اللہ آپ ہی نے تو ذوالنون مصری سے فرمایا تھا ذوالنون میں نیکوں کا رب ہوں تو گنہگاروں کا بھی رب ہوں، اے اللہ یہ گنہگاروں کا ٹولہ آخری تاک رات میں اللہ، اے اللہ تکمیل قرآن کے موقع پر آپ کے پاس آیا ہے اللہ، اللہ جی ہم اپنی نیکیاں دکھانے نہیں آئے میرے اللہ، ہم اپنے روزے بتانے نہیں آئے اللہ، ہم اپنی تلاوت دکھانے نہیں آئے اللہ، اے اللہ ہم اپنی دعائیں بتانے نہیں آئے اللہ، اللہ جی زندگی گنہگاری میں گزری ہے اللہ، اے پیارے اللہ، اے اللہ اے اللہ حضور کے زمانے میں ایک عورت سے گناہ ہو گیا میرے اللہ، وہ آقا کے پاس آ کر کے کہتی ہے حضور مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے، اے اللہ ایک گناہ ہوا تھا میرے اللہ، اے اللہ ہماری زندگیاں تو زنا میں گزرتی ہے اللہ، اللہ ہماری زندگیاں تو موبائلوں میں غلط چیزیں دیکھنے میں گزرتی ہے اللہ، ہماری آنکھیں پاک نہیں اللہ 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 مسلمان بچیوں کو میرے اللہ غیروں نے نہیں لوٹا، ہمارے جوانوں نے لوٹا میرے اللہ، ہم نے لوٹا میرے اللہ، اللہ اللہ تیری نبی کی امت کو میرے اللہ ہم نے موبائل سے خراب کیا اللہ، ہم نے میسج سے خراب کیا اللہ، اللہ ہم نے نہیں دیکھا یہ 2 بچوں کی ماں ہے، ہم نے نہیں دیکھا یہ بچے کی ماں ہے، ہم نے نہیں دیکھا یہ مسلمان ہے، ہم نے نہیں دیکھا یہ آقا کی امتی ہے، ہم نے نہیں دیکھا میرا یہ عمل حضور کے روزے پر پہنچتا ہوگا، اے اللہ ہم موبائلوں سے چیٹنگ کرتے رہے اللہ، اے اللہ موبائلوں سے مسلمان بچیوں سے غلط کانٹیکٹ کرتے رہے اللہ، اے اللہ اے اللہ آج بڑی رات میں آئے اللہ، اللہ جی وہ عورت نے تو خالی ایک بھول ہوئی تھی میرے اللہ، ایک بھول میں میرے اللہ آقا کے پاس آ کر کے کہتی ہے اللہ بھول ہو گئی گناہ سے پاک کرا دیجئے، اے اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تیرے پیٹ میں بچہ ہے یہ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد آ جانا، اے اللہ بچہ پیدا ہوا ماں دوڑی دوڑی آ رہی ہے اللہ، اللہ ایک ماں اپنے بچے کے جانے کو کیسے برداشت کر سکتی ہے اللہ، اللہ ہمارے رمضان کے مہینے میں ایک 7 سال کا بچہ گیا اللہ، اللہ ماں کو صبر کا آئے گا اللہ، ہماری زبان سے کہہ دینا تو آسان ہے بیٹا صبر کرنا، لیکن جس باپ اور جس ماں نے میرے اللہ اس بچے کو اپنے سامنے بڑا کیا ہو اللہ، اللہ اللہ اگر ہم خالی ہماری اولادوں پر غور کریں میرے اللہ، اے میرے اللہ 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 آدمی برداشت نہیں کر پائے گا میرے اللہ، یہ تو تیرا کرم تیرا احسان اللہ، تو ماؤں کو صبر دیتا ہے اللہ، اللہ تو ماؤں کو صبر دیتا ہے اللہ، ورنہ اللہ ایک باپ تو تھوڑا صبر کر سکتا ہے اللہ، لیکن ماں اللہ ماں جب بھی میرے مولا آنکھیں کھولے گی وہی بچہ نظر آئے گا،
اے میرے اللہ وہ تو دیکھ رہی ہوگی میرا بچہ گھر میں کھیل رہا ہے، میرا بچہ گھوم رہا ہے، ارے بیٹا تجھے کیا پتا بیٹا وہ نہیں کھیل رہا، وہ تو جنت میں گھوم رہا ہے۔ اے میرے اللہ، اے اللہ، ایک ماں رہی ہے، ماں، چھوٹا سا بچہ ہے میرے اللہ، اور ماں کر کے کہتی ہے اللہ مجھ سے حضور مجھ سے گناہ ہو گیا پاک کرو۔ اے اللہ، اے اللہ، حضور نے فرمایا بیٹا ابھی یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو دودھ کون پلائے گا؟ بیٹا بیٹا اس کو دودھ پلا، جب یہ بچہ کھاتا پیتا ہو جائے تو آ جانا، ہم تجھے سنسار کر دیں گے۔ اے اللہ، اے اللہ، بچہ کھاتا پیتا ہوا ہے، یہ اماں اے اللہ اپنے بچے کو لے کر کے آئی، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر کے آئی ہے اور کہتی ہے حضور مجھ سے گناہ ہو گیا پاک کر دو۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم ظاہر کے تو بڑے نیک ہیں اللہ، آج موبائل نے خواص کو خواص نہیں رکھا اللہ، رمضان کے مہینے میں بھی موبائل دنیا کی خبروں نے پاگل کر دیا اللہ۔ اے اللہ، اے اللہ، ہماری آنکھیں گندی اللہ، آج تک میرے مولا ہمیں احساس نہ ہوا اللہ۔ صحابیاں ایک گناہ سے میرے مولا بے چین ہو جاتی تھی اللہ، ہماری تنہائیاں گناہوں میں گزر رہی اللہ، ہماری تنہائیاں گناہوں میں گزر رہی اللہ۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اللہ، اللہ پاک کر دے اللہ، اللہ پاک کر دے اللہ۔ اللہ 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 اللہ، ایک جنازے میں گیا تھا اللہ، اس بچی کا واسطہ دیتا ہوں اللہ، اللہ 6 بچیاں ہیں میرے اللہ، مولا ماں کا جنازہ اٹھا ہے میرے اللہ، بڑی بچی 17 سال کی میرے مولا، جب جنازہ اٹھایا ہے اے اللہ 17 سال کی بچی نے کہا تھا لوگوں ہم 6 مہینے تمہاروں کو کس کے حوالے کر کے جاتے ہو؟ اے اللہ اس بچی نے کہا او ابا، او ابا، اللہ 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 اللہ، کچھ لوگوں نے سنایا مجھے اللہ کہ ہمیں اپنے باپ کے مرنے پر رونا نہیں آیا، لیکن اس بچی کی چیخ نے رلا دیا۔ اس بچی نے کہا ابا، چھوٹی بچی دوڑی دوڑی اپنے ابا کے پیروں میں آ گئی، باپ دھڑام سے گر گیا، وہ باپ اپنے بچیوں کو کیسے تسلی دیتا؟ چھوٹی بچی اپنے باپ سے پوچھتی ابا یہ ماں کہاں جا رہی ہے؟ اللہ لوگ دیکھ رہے ہیں، بچی پوچھ رہی ہے ابا ماں کہاں جا رہی ہے؟ ماں کو کیوں پیک کر دیا؟ ماں کو کیوں بند کر؟ اللہ 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 اللہ، اولاد باپ کے بغیر تو رہ سکتی ہے اللہ، ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی اللہ، اللہ ماں کے بغیر تو نہیں رہ سکتی اللہ۔ اے اللہ ابھی وہ باپ میرے پاس آیا تھا، اس باپ نے مجھے کہا مولانا میری بچی کی 19 سال کی عمر ہوئی، 2 سال ہوئے بڑے، اور سامنے سے شادی کا تقاضا آیا، میں نے میری بچی کو جا کر کے کہا بیٹا سامنے والوں کی طرف سے بات آئی ہے، بچہ کہتا ہے شادی کا، بیٹا تیاری کر لے۔ اے اللہ وہ بچی گھر میں کونے میں گئی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تیرے سامنے اٹھا کر کے کہا اللہ بچی کی شادی ہوتی ہے وہ اپنی باتیں تو ماں کو پوچھتی ہے نا، اللہ میرے گھر میں تو میری ماں نہیں ہے، میرے کپڑے کون سے لانے؟ اے اللہ میں میرے باپ سے پوچھوں؟ اے اللہ آپ کو کتنا رحم آیا ہوگا اللہ 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 اے اللہ
اس بچی نے کہا اللہ مجھے شادی کی خوشی نہیں ہے، میں گھر سے نکلوں گی کون میری ماں مجھے چمٹانے والی ہوگی؟ اے اللہ میں ایک جگہ پر میرے مولا ایک جلسے میں گیا تھا اللہ، ایک بچی کا وہاں نکاح تھا، اس بچی نے پردے میں رہ کر کے کہا مولانا آج میرا نکاح ہو رہا ہے، نہ تو میرا باپ ہے نہ تو میری ماں ہے۔ اللہ اللہ ماں تو ماں ہوتی ہے اللہ، اے اللہ باپ بیچارہ کیسا بھی ہوگا میرے اللہ، اے اللہ باپ کتنا بھی ٹینشن میں ہوگا اللہ وہ اپنی بچی کو نہیں مارتا اللہ، اللہ باپ بچی سے بہت پیار کرتا ہے اللہ، باپ اپنی بچی کو سینے سے لگاتا ہے اللہ، باپ جب بچی شادی کے بعد گھر پر آتی ہے نا اللہ باپ اپنی بچی کے لیے اچھا اچھا کھانا لاتا ہے اللہ، اللہ اللہ باپ دکھیارا ہوتا ہے لیکن بچی کو اچھی لگتا ہے اللہ، بچی کا فون آتا ہے اللہ باپ خوش ہو جاتا ہے اللہ، اے اللہ اے اللہ 11 سال تک اپنی ماں کو ماں نہ کہنے والا بچہ 11 سال سے دور ہے میرے اللہ، 11 سال کے بعد جب اپنی ماں کے پاس آیا ہے اللہ، اللہ اپنی بیوی کو لے کر کے الگ ہو گیا، جب ماں کے پاس آیا ماں کو آ کر کے سلام کیا اللہ، ماں کی آنکھیں بند تھی، میرے اللہ ماں نے کہا بیٹا بیٹا تیرا انتظار کرتے کرتے آنکھیں چلی گئی بیٹا، بیٹا آج تجھے دیکھ نہیں سکتی بیٹا، بیٹا تو قریب آ جا تیری پیشانی کو بوسہ دے دو۔ اللہ اللہ 11 سال تک اس بچے نے ماں کو ماں نہیں کہا اللہ، لیکن اس ماں نے دھکا نہیں دیا، اس ماں نے دھکا نہیں دیا، کہا بیٹا قریب آ جا، اللہ 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 ہم تیرے سامنے آج کیسے روئے اللہ 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 میرے گاؤں کا جوان بھی رو رہا ہے اللہ، بڑی عمر والے بھی رو رہے اللہ، علماء بھی رو رہے اللہ 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 ماں اپنے بچے کو میرے مولا باپ نہیں ہوتا، ماں اپنے بچے کو اپنے پیروں میں دباتی ہے اللہ، اے اللہ ہمارے گاؤں میں میرے اللہ میں ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کے آیا، اے اللہ عید کی نماز پڑھ کر کے میں گاؤں میں آیا، اللہ میرے گاؤں کا ایک یتیم بچہ میرے اللہ آ کر کے میرے پاس چمٹ گیا، میرے کہا بیٹا کیا ہوا؟ اس یتیم بچے نے کہا مولانا آج صبح میں نے میری ماں سے کہا تھا ماں آج عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، اے اللہ میں نے کہا ماں ہر بچہ اپنے باپ کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جائے گا، ماں میں کس کے ساتھ جاؤں؟ اے اللہ یتیم پر تو رحم آ جاتا ہے، اللہ آپ علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ بچے کھیل رہے ہیں میرے اللہ اچھے کپڑوں میں ہیں، ایک بچہ میرے مولا میلے کپڑوں میں تھا، آقا نے فرماتے کہا تو نے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ اس بچے نے کہا آقا میں یتیم ہوں میرا باپ نہیں ہے۔ ارے اللہ باپ ہوٹل پر بھی ہوتا ہے تو بھی بچوں کو عید کرنے میں اچھا نہیں لگتا،
باپ ہے لیکن بیچارہ ہوٹل پر ہے، کوئی نوکری پر ہے، تو بھی بچوں کو اچھا نہیں لگتا، جس کا باپ ہی نہیں ہے اللہ۔ حالانکہ اللہ ان بچوں نے تو راتوں کو باپ سے بات کی ہے، رات کو باپ کو کہا تھا ابا آپ کیوں نہیں آتے ہو؟ وہ باپ کہتا بیٹا کیا کروں، چھٹی نہیں ملتی۔ لیکن اللہ وہ بچے کہاں فون لگائیں گے اللہ؟ اور اللہ یہ 7 سال کا جانے والا بچے کی عید کی تیاری ہو گئی اللہ۔ اے میرے اللہ، اے اللہ، اس بچے نے مجھے کہا مولانا، میں نے میری ماں سے کہا تو ماں نے کہا بیٹا تو جا کر کے کھڑا ہو جا۔ اے اللہ، حضور نے کہا بیٹا کیا بات ہے میرے کپڑوں میں ہے؟ اس بچے نے کہا حضور میں یتیم ہوں۔ اے اللہ، آقا اس بچے کو لے کر کے واپس اپنے گھر پر گئے اور جا کر کے کہا اس بچے کو تیار کرو، آج عید کا دن ہے۔ اے اللہ، میں عید کی نماز پڑھ کر کے آیا، وہ بچہ دوڑا دوڑا آ کر کے چمٹ گیا۔ اس بچے نے آ کر کے کہا مولانا میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا تو گاؤں کے گلے پر جا کر کے کھڑا ہو جا، بیٹا اس گلے پر کھڑا رہے، کوئی جائے گا بیٹا تجھے کوئی لے جائے گا۔ اس بچے نے کہا مولانا، اس نے کہا مفتی صاحب میں یہاں یہ سپال کی دکان پر یہاں بیٹھا ہوں، میں یہاں دیکھ رہا ہوں یہاں سے گاڑیاں جا رہی ہے، میرے ساتھ اسکول پڑھنے والے بچے بھی جا رہے ہیں، ہاتھ تو دے رہے ہیں، لیکن کسی نے مجھے نہیں کہا چل بیٹا میرے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اے اللہ، 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 کچھ موقع پر تو یاد آئی جاتی ہے۔ اے اللہ، بچے کو اس کا دادا مل گیا، فرما بیٹا کیا ہوا؟ اب دادا اپنے بچے کو لے کر کے اس کی ماں کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے دیکھتے ہیں بچے کی ماں مصلے پر بیٹھی ہے اور یاد کر رہی ہے اپنے شوہر کو، او میرے شوہر آج تم نہ ہوئے میرا بچہ عید کی نماز پڑھنے نہ گیا۔ گاؤں میں کسی نے نہیں کہا چل بیٹا۔ اللہ اللہ اللہ، ہماری اولادوں کو یتیم ہونے سے بچانا اللہ۔ ہماری اولادوں کو یتیم ہونے سے بچانا اللہ۔ اللہ پیارے اللہ، ہم تجھے ماں کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے اللہ، اللہ اس یتیم بچے کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے اللہ۔ اللہ مدرسے میں رب جلسہ چل رہا میرے اللہ، اللہ دستار بندی سے فارغ ہونے کے بعد میرے اللہ، میرے مولا جب مجمع چھوٹا ہے اللہ، میرے مولا ایک بچہ میرے مولا جا کر کے میرے مولا پیچھے دیکھا، ہر بچے کے باپ لینے کے لیے آتے ہیں اللہ، اس بچے کا باپ نہیں آیا تھا، اس نے چچا کو پوچھا میرے ابا کیوں نہیں آئے؟ رات میری بات ہوئی ہے، فرما بیٹا تیرے ابا صبح اچانک بیمار ہو گئے بیٹا اس لیے نہیں آ سکے۔ اے اللہ جب بچہ گھر پر پہنچا ہے، اے اللہ ماں باہر کھڑی ہے، ماں کو پوچھا میرے ابا کہاں ہے؟ فرما بیٹا تیرے ابا کا صبح صبح انتقال ہو گیا۔ اللہ سر پر پھیٹا پہنا ہوا ہے، وہ بچہ سیدھا اپنے باپ کی لاش کے پاس جاتا ہے اور اپنے ابا کی داڑھی پکڑ کے کہتا آج تم نہ ہوئے، ہر بچے کو اس کا باپ لینے کے لیے آیا تھا، ابا آج تم نہ ہوئے۔ اے اللہ وہ اپنے بچے کو یاد کرتا ہے، میرے اللہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے، اے اللہ قبر پر جا کر کے بیٹھتا ہے اللہ، اے اللہ اس غمگنوں کو یا آنسوؤں کا واسطہ اللہ،
اے اللہ آج ہماری مغفرت فرما دیجیے اللہ. اے اللہ آج بیچارے کئی لوگ بے قصور جیلوں میں بند ہے اللہ. اللہ ہمارے دسترخوان پر تو فنیا ہے اللہ, ہمارے دسترخوان پر میٹھا شربت ہے اللہ, ہمارے دسترخوان پر سموسے ہے اللہ, ہمارے دسترخوان پر مال پوئے ہے اللہ. اے اللہ آج کی تاریخ میں کئی مائیں ایسی ہے اللہ جو اپنی بچوں کو آنچل میں لے کر کے بیٹھی اللہ, اور دسترخوان پر میرا مولا روٹی کے سوا کچھ نہیں ہے. اے اللہ ان کے شوہر بیچارے بے قصور جیلوں میں بند ہے. اے اللہ کئی عیدیں گزر گئی اللہ 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 کئی عیدیں گزر گئی اللہ. اے اللہ اللہ بچوں سے عید کرا دے اللہ, ان کے بچوں سے ملا دے اللہ. اللہ اللہ میں ایک گھر پر گیا تھا اللہ. اے اللہ اس بہن نے گھر کے پردے میں رہ کر کے کہا مولانا 8 سال ہو گئے یہ بچہ پیٹ میں تھا, اس کا باپ جیل میں گیا ہے, 8 سال ہو گئے اس بچے نے اس کے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. اے میرا اللہ اے میرا اللہ بیچارے کتنے لوگ بے قصور ہے اللہ. اے اللہ ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے اللہ. اے اللہ دنیا میں بہت سے بیمار ہیں میرے اللہ. اے اللہ بہت بیمار ہے اللہ. اے اللہ بیماری آتی ہے تو انسان کو عطا کر دیتی ہے اللہ. اللہ کتنا بھی کیسے پیسے والا ہو میرے اللہ, بیماری کے آنے کے بعد روتا ہو جاتا ہے میرے اللہ. اے اللہ میرے مولا ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرمائی اللہ. اے اللہ گاؤں میں کتنے بیمار ہیں میرے اللہ. اے اللہ طلحہ بیمار ہے میرے اللہ, سرفراز بھائی کی فیملی بیمار ہے اللہ, اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کون کون بیمار ہے مجھے یاد نہیں میرے اللہ. کئی لوگ بیمار ہوں گے میرے اللہ. اے اللہ یہ جوان ہے میرے اللہ, اور بھی کوئی بیمار ہو میرے اللہ, ہر ایک کو شفا نصیب فرمائی اللہ, ہر ایک کو شفا نصیب فرمائی اللہ. اللہ اللہ وہ بچے اپنی ماں کو دیکھتے ہوں گے روزانہ, وہ ماں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوگی اللہ, وہ بیمار ماں کے سامنے کیا نقشہ ہوگا اللہ. اے اللہ وہ بیمار ماں کیا سوچتی ہوگی اللہ, وہ باپ کتنا صبر کے ساتھ چلتا ہوگا اللہ. اے اللہ بعضوں کی بیچارے بچے معذور ہیں میرے اللہ, ان کو بچوں کو بیماریاں ہیں اللہ, بول نہیں سکتے میرے اللہ. اے اللہ اور بیماریاں ہیں اللہ. اے اللہ وہ بھی آپ کے سامنے روتے ہیں اللہ. اے اللہ ان بچوں کو بھی اچھا فرما دیجیے اللہ. اے اللہ ہمارے گاؤں میں میرے مولا کتنی بچیاں بیچاری میرے اللہ شادی ہو گئی ہے لیکن میرے مولا اولاد نہیں ہے. اے اللہ اولاد کے لیے بیٹھی اللہ, اولاد کے انتظار میں ہے میرے اللہ, ان کو نیک سال اولاد نصیب فرما دیجیے اللہ, نیک سال اولاد نصیب فرما دیجیے اللہ, نیک سال اولاد نصیب فرما دیجیے اللہ. اے اللہ جو بے جوڑ ہے میرے اللہ, جن کو رشتے نہیں مل رہے اللہ, ایسے جوان بھی ہے میرے اللہ, ایسی بچیاں بھی اللہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ, ماں باپ پریشان ہے میرے اللہ. اے اللہ ان کے رشتے کی کوئی شکلیں پیدا فرمائی اللہ, شکلیں پیدا فرمائی اللہ, شکلیں پیدا فرمائی اللہ. اے اللہ میرے گاؤں کو کس کی نظر لگ گئی میرے اللہ. اے اللہ اس گاؤں کو کسی اللہ والے کی نظر لگاؤ اللہ, بد نظری سے بچاؤ میرے اللہ. اے اللہ دعوت کے اعتبار سے گاؤں میں کمی آ رہی ہے اللہ, نماز کے اعتبار سے کمی آ رہی ہے اللہ. اے اللہ ان کمیوں کو پور فرما دیجیے اللہ. میرے گاؤں کا سمجھدار طبقہ ہے اللہ, سمجھدار طبقہ ہے میرے مولا, سمجھدار طبقہ ہے اللہ, ان کو سمجھداری دے دیجیے اللہ. اے اللہ ہمارے گاؤں کے مرحومین کی مغفرت فرمائی اللہ. اے اللہ بیچارے قبرستان میں سوئے انتظار کر رہے اللہ. اے اللہ تکمیل قرآن کے موقع پر دعا میں یاد ہوتے رکھتے ہیں اللہ. اے اللہ وہ بھی انتظار میں ہوں گے, آج ہمارے پاس ثواب آئے گا, آج ہمارے پاس دعائیں آئے گی. اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ
اے اللہ ایک بھی مسلمان مردہ امت مسلمہ میں نہ ہو میرے اللہ جن کی آخری رات تک مغفرت نہ ہو اللہ. اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما دیجیے اللہ, ہر ایک کی مغفرت فرما دیجیے اللہ, ہر ایک کی مغفرت فرما دیجیے اللہ. اے اللہ اے اللہ بہت سے بیچارے بے گھر ہے اللہ, اللہ بے گھر ہے اللہ. اے اللہ گھر کے بغیر تو کچھ نہیں میرے اللہ. اے اللہ گھر کے بغیر تو میرے مولا کچا چھپر ہی صحیح اللہ. اے اللہ ہوشیاری ہے میرے اللہ. اے اللہ گھر کے مالک کتنا سناتے ہیں اللہ, بیچارے نوکر کی طرح رکھتے ہیں اللہ. اے اللہ جو بیچارے بے گھر ہے اللہ ان کو گھر نصیب فرما دیجیے اللہ, ان کو گھر نصیب فرما دیجیے اللہ, ان کو گھر نصیب فرما دیجیے اللہ. اے اللہ آنے والے ہر بھائی کی جائز مقاصد کو پورا فرمائی اللہ, جائز مقاصد کو پورا فرمائی اللہ, ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرمائی اللہ. اے اللہ میرے گاؤں کا جوان بہت قیمتی ہے اللہ, اللہ قبرستان کا کام کرنے میں یہ لوگ آگے رہتے ہیں اللہ. اللہ کوئی بھی رفائی کام ہوتا ہے کہ اللہ یہ بیچارے آگے رہتے ہیں اللہ. اے اللہ میرے گاؤں کے بڑی سے بڑی عمر والے لوگ اے اللہ بیچارے بہت قدر کرتے ہیں اللہ. جب کوئی کام ہوتا ہے اللہ فون کرتا ہوں میرے اللہ, ایک فون پر میرے مولا گاؤں کا ہر بھائی آ جاتا ہے میرے اللہ. میرے اللہ اللہ میرے گاؤں کی محبتوں کو قبول فرمائی اللہ. اے اللہ میرے گاؤں کی اس محبت کو قبول فرمائی اللہ. اللہ یہاں کے لوگوں کو قبول فرمائی اللہ. اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائی اللہ, ہماری عبادتوں کو قبول فرمائی اللہ. اے اللہ ایسے باپ بھی بیٹھے ہیں میرے اللہ جن کی جوان اولاد آپ کے پاس آ کر کے سوئی ہے اللہ. اللہ ایسے باپ بھی بیٹھے ہیں بیٹا اللہ جن کی اولاد جوان اولاد کا میرے مولا انتقال ہو گیا ہے اور وہ آپ کے پاس ہے اللہ. اے اللہ اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے اللہ, ان کی مغفرت فرما دیجیے اللہ. اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائی اللہ, ہماری عبادتوں کو قبول فرمائی اللہ. رمضان کو قبول فرمائی اللہ, رمضان کو قبول فرمائی اللہ. اے اللہ حفاظوں کے تراویح سنانے کو قبول فرمائی اللہ, کمی کوتاہی کو معاف فرما دیجیے اللہ. دونوں حافظوں کو میرے اللہ پورے گاؤں کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرمائی اللہ, بہترین بدلہ نصیب فرمائی اللہ. ان کو اور ان کے نسلوں کو کسی کا محتاج نہ بنائی اللہ, ان کو علم لدنی نصیب فرمائی اللہ, ان کی جائز مقاصد کو پورا فرمائی اللہ. اے اللہ ان کو اور ان کی اولاد کو نیک بنائیے میرے اللہ. اے اللہ بہترین بدلہ نصیب فرمائی اللہ. اے اللہ ہمارے یہاں اعتکاف کا نظام ہوتا ہے میرے اللہ, چھوٹے بچے بیچارے خدمت کرتے اللہ, رات جاگ کر خدمت کرتے اللہ, بیچارے چائے بنانے والے چائے بناتے ہیں, نظام کرنے والے نظام کرتے ہیں اللہ, پیسے دینے والے پیسے دیتے ہیں. ہر ایک کے تعاون کو قبول فرمائی اللہ, ہر ایک کی خدمت کو قبول فرمائی اللہ, ہر ایک کی خدمت کو قبول فرمائی اللہ. اپنی شان بہترین بدلہ نصیب فرمائی اللہ. ہر سال بیچارے اللہ, ہر سال لوگ بیچارے اچھی خدمت کرتے اللہ, ہم بدلہ نہیں دے سکتے میرے اللہ, آپ اپنی شان ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائیے, بہترین بدلہ نصیب فرمائیے. اے اللہ پورے گاؤں کی جائز مقاصد کو پورا فرمائیے. اے اللہ آن لائن میری مائیں دعائیں ہوئے ہیں میرے اللہ. اے اللہ دینی ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے اللہ. اے اللہ وہ بیچاری اتنے پردے میں رہتی ہے اللہ. اے اللہ جوان بچیاں بیچاری بہت محبت کرتی ہے اللہ. اے میرے اللہ اے اللہ بوڑھی امائیں دعائیں کرتی ہے اللہ. اے اللہ وہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہے اللہ. اے اللہ میرے اللہ بڑی عمر کی عورتیں بیٹھی ہے اللہ, پتہ نہیں کہاں دعاؤں میں ہوگی اللہ. اے اللہ اسی لیے میرے اللہ یہ لائق کیا میرے اللہ. اے اللہ یہ بیچاری گھروں پر بیٹھی اے اللہ انتظار کرتی ہے اللہ, بیچاری باقاعدہ کہلواتی ہے اللہ. اے اللہ انتظار میں رہتی ہے, کم از کم ہم بھی تو دعا میں شریک رہے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ میری ان دینی ماں بہنوں کو بہترین بدلہ نصیب فرمائی اللہ. اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائی اللہ, ان کی جائز مقاصد کو پورا فرمائی اللہ, ان کی عبادتوں کو
ان کی عبادتوں کو قبول فرمائی اللہ، ان کو محروم نہ فرمانا اللہ۔ اے اللہ اب میں کچھ منٹ کے لیے میرے مولا، آج قبولیت کا موقع ہے، ہر ساتھی کو کچھ نہ کچھ مانگنا ہوگا اللہ، میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتا ہوں اللہ۔ ہر بھائی اپنا اپنا آہستہ مانگ رہا ہے، ہر ایک کا آہستہ مانگنے کو قبول فرمائی اللہ۔ ماں کو رحم اللہ، اللہ بچے نے چھاتی پر لات مارے پھر بھی ماں کو رحم آ جاتا ہے جب بچہ ماما کہتا ہے اللہ 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 کہاں جائے۔ او دینی ماں بہنوں، او پردے کے پیچھے سننے والی میری بچیوں، آج قبولیت کا موقع ہے، بیٹا مانگ لو، ماں اپنی بچیوں کے لیے مانگ لو۔ اللہ شام کے موقع پر تو میرا اللہ سبزی بیچنے والا بھی کہتا ہے لو خالی کرنے کا بھاؤ ہے لے جاؤ خالی کرنے کا۔ اللہ صبح 20 روپے کلو بیچ رہا تھا، شام کو 5 روپے میں لے جاؤ۔ اللہ آج آخری کاکرات ہے، اللہ دنیا کا غریب بھی میرا مولا، اللہ وہ بھی خالی کرنے کے بھاؤ میں دے دیتا ہے۔ اللہ آپ تو غنی ہے، اللہ کہہ دو میرے بندو تم سے غفلتیں ہوئی ہے، جاؤ معاف کر جاؤ، جاؤ جاؤ جاؤ، آخری تاکرات آئندہ مت کرنا ایسا۔ اللہ جی اللہ 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 اللہ، اے میرے اللہ اللہ اللہ، آج کہہ دو میرے اللہ آخری تاکرات ہے، اللہ اللہ نامت کہنا، اللہ جی نامت کہنا، اللہ جی نامت کہنا میرے اللہ، کہہ دو میرے اللہ، اللہ جی کہہ دو اللہ، پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجیے اللہ، جو انہوں نے مانگا میرے اللہ اس کو بھی قبول فرمائی اللہ، اللہ جو ماؤں بہنوں نے مانگا اللہ اس کو بھی قبول فرمائی اللہ، پورے مہینے کی عبادتوں کو قبول فرمائی اللہ، جو 2 دن باقی رہے میرے مولا اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیے اللہ جی، مانگا ہے اپنی شان کے مطابق
اپنی شان نصیب فرمائیے۔ اے اللہ دنیا میں جو چل رہا ہے میرے مولا، اے اللہ ظالم کو ختم فرمائیے، مظلوم کی مدد فرمائیے، ظالم کو ختم فرمائیے، مظلوم کی مدد فرمائیے، ظالم کو ختم فرمائیے، مظلوم کی مدد فرمائیے، اور ہمارے ملک کی، مسلمانوں کی جان کی، مال کی، آبرو کی اور عزت کی پورے سال اے اللہ حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ، اے اللہ دعا کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل میں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔